والنجم إذا غوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول جاری ہے جس دے اندر خاص کر پورے ملک اندر آپ دی شان، مقام، رفت، عزت، عظمت بیان ہوتی، کیونکہ اس مہینے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہے اور اسی مہینے اندر ہی آپ دی وفات پاک. اسی وجہ کو بعض خطبہ آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر فرماتے رہے، بعد آپ کی وفات کا ذکر کرتے رہے. قرآن پاک دونوں پہلو ہی موجود نے. آپ کی آمد کا، آپ کی بعثت کا ذکر بھی ہے اور قرآن پاک آپ دی وفات دی خبر بھی موجود ہے. جس طرح آپ کی ولادت حق ہے اسی طرح آپ کی موت مبارک بھی حق ہے. آپ کا آنا بھی دنیا میں حق ہے اور اس دنیا سے واپس جانا بھی حق ہے. لیکن آپ دی توہین اور تنقیص کا سلسلہ یہود و نصارہ نے سوچی سمجھی سازشات شروع کیتا ہے کہ اہل ایمان اہل اسلام دے ایمان کو چیک کیتا جائے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کو دیکھا جائے. جس طرح ماہ محرم میں اہل و سنت کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور ایک بندے نے اسلام آباد جیسے شہر میں سیدنا ابوبکر صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا. کہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کرتے کیا ہے. پھر یہ صدیق کی کرامت سمجھی. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے اہل سنت اس مسئلے پر اکٹھے ہو گئے کہ صدیق کی حرمت کے لیے، صدیق کی عزت کے لیے، صدیق کی شان کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس ماہ محرم سے لے کر آج تک جتنی صدیق کی شان بیان ہوئی ہے نا، پہلے کسی سال بھی اتنی شان بیان نہیں ہوئی. ہر مسلک کے ہر خطیب نے کوشش کی کہ صدیق کا مقام بیان کرے، ان کی عزت عظمت بیان کرے. سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ ایک ہدف کا ہم تعین کر چکے ہیں،
جب تک وہ ہدف ہم حاصل نہیں کرتے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور ہدف یہ ہے کہ اسی سارے اس بات پہ متفق ہاں کہ انشاءاللہ صدیق اور سیدنا عمر اور عثمان اور علی کی عزت کا، عظمت کا، شان کا، ان کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے ہم نے قانون پروانا ہے کہ جو توہین کرے اس کو سزا دی جائے۔ جس طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور حرمت کا قانون موجود ہے، 295 پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ جو توہین کرے، تنقیص کرے، اس کے لیے سزا کا تعین ہے کہ وہ واجب القتل ہے، وہ سزائے اس کے لیے موت ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول کی شان اور مقام کے مطابق جو سزا طے ہو اس پر بھی بات جاری ہے تمام مسالک کے علماء کرام کے درمیان کہ صحابہ کی گستاخ کی سزا کیا ہے۔ رسول اللہ کی جو توہین کرے وہ تو ہے واجب القتل، جو صحابہ کرام کی توہین کرے اس پر شرعی سزا کیا لگتی ہے، کیا بنتی ہے، اس پر علماء کی بعض فتاوے اور مسئلہ جاری ہے۔ ان قریب انشاءاللہ ایک متفقہ فتویٰ جاری ہونے والا ہے قرآن و احادیث کی دلائل کی روشنی کہ گستاخ اصحاب رسول کی یہ سزا ہے اور یہ سزا اس کو قانون کا حصہ انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح حضرت شاکر صاحب دی مختصر مگر جامع بیان تو تساں یہ بات سنی کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ادب ہے، احترام ہے، اکرام ہے، وہ اسلام دی اصل روح، اسلام دی جان ہے، اصل روح ہے اسلام عقیدے دی کہ نبی علیہ السلام دا ادب، احترام اور اکرام ہر اس شخص پہ لازم ہے جڑا نبی علیہ السلام تے ایمان لے آندا ہے، یا اس نو آسان لفظ سمجھانا کہ نبی علیہ السلام دے اس امت تے کچھ حقوق نے۔ جڑا بندہ رسول رحمت علیہ السلام دا کلمہ پڑھدا ہے او دے اتے حق نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جویں بندے دے اتے ماں دے حق ہوندے، باپ دے حق ہوندے، بیوی دے حق ہوندے، اولاد دے حق ہوندے، مہماناں دے حق ہوندے، پڑوسیاں دے حق ہوندے، انجے بندے مسلمان تے اپنے نبی دے بھی حق ہوندے۔ ان حقوق وچوں پہلا حق یہ ہوندا ہے کہ نبی علیہ السلام دی نبوت تے ایمان لے آوے۔ تے کی خیال ہے میرا اور تہاڈا کہ اساں یہ پہلا حق ادا کر نہیں دیتا؟ ایمان لے آئے ہو نا سارے، کلمہ پڑھ دے ہو، سارے پڑھ دے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو نا۔ میرے پیچھے پڑھن لگے ہو جی ہوں مسلمان ہون لگے ہو، آپ پڑھو تو انہوں آندہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایسا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہم، یہ آپ دا پہلا حق ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، رسول پر ایمان۔ اساں یہ آپ دا حق ادا کر دیتے، ساڑھے کوئی بھی ہو نہیں جڑا یہ کلمہ نہ پڑھدا، پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ۔ اہل حدیث کلمہ پڑھ دے ہو، بولو، تو پھر سان گستاخ کیوں آندے ہو؟ جدو اسی کلمہ پڑھنے آتے پھر سان گستاخ کیوں آندے ہو؟ میرا سوال تو میں کوئی کر سکنا، نال نہ کوئی پوچھی بھی جاؤں گا نہ تواڈے کولوں، میں کلمہ جو پڑھ لیا تے بریلوی تے دیوبندیاں نزدیک جڑا کلمہ پڑھ لے وہ کون ہوندا ہے؟ مسلمان۔ تے جدو سا کلمہ پڑھ لیا تے پھر مسلمان آکھو نہ گستاخ کیوں آندے ہو؟ گستاخ تے کافر ہوندا ہے، گستاخ تے مسلمان نہیں ہوندا۔ کلمہ جو پڑھ لیا تے کلمہ تسی ساڈا پڑھے ہویا من، کلمہ تواڈا یہی ہے نا سارے دا،
سارے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہوئی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ مناظرہ سی مرزیاں نال قادیانیاں نال، سارے مسلمان اکٹھے سن، بریلوی دیوبندی اہل سارے مسلمان اکٹھے سن تے مسلمانہ اللہ مناظر سن مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ۔ جدو مناظرہ شروع ہویا نا تے مرزائی جڑا سی اوٹ کے کھڑا ہویا، اس آکھا با تواڈے لو مناظر کون ہوئے گا؟ انہاں کہا با مولوی ثناء اللہ۔ انہاں کہتے وہابی نہیں، اہل حدیث نہیں؟ انہاں کہا جی اہل حدیث ہے۔ تو انہاں کہا با تسی تے انہاں گستاخ تے کافر آندے ہو، تے اے مناظر کیویں ہوئے گا؟ مناظر کوئی لے آؤ مسلمان جڑا تواڈے نزدیک بریلوی دیوبندی جڑے مسلمان سارے آئے ہو، سارے نزدیک جڑا مسلمان ہوئے وہ مناظرہ کرے میرے نال۔ انہیں کہا با مولوی ثناء اللہ تو بچن دا کوئی راہ ہے کہ مناظرہ کرو ہی نہیں، وہ دے واسطے کوئی بہانہ بنا لو۔ انہیں کہا با چونکہ تسی گستاخ ہو انہاں مسلمانہ دے نزدیک تے اسی تو انہاں مناظرہ کرنے لی تیار۔ اور مسلمان سارے پریشان با جے مناظرے دی محفل بھج جاندی ہے، ختم ہو جاندی ہے تے پھسیا واوا ہے مرزائی تے مناظرہ ہو جانا چاہیے۔ مولوی ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دا ذہن بھی ہے اسی کہ مناظرہ ہو جانا چاہیے۔ وہ کہے کہ مناظرہ میں تواڈے نال نہیں کرنا، میں اودے نال کرنا جنہوں یہ سارے مسلمان سمجھن۔ جدو تسی بھی کافر تھے، مرزائی کہنے لگا با جدو تسی بھی نہ دے نزدیک گستاخ تے کافر تے اسی بھی کافر تے پھر کافراں نال کافراں دا مناظرہ کران دی کیڑی لوڑ ہے؟ مناظرہ تے کرے کوئی مسلمان۔ جدو ادھروں کوئی پیش بات نہ بن سکی تو مولوی ثناء اللہ صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے او بریلوی ہو دیوبندی ہو تسی دسو ساڈے میرے بارے کی خیال ہے؟ تواڈے نزدیک بندہ مسلمان کیویں ہوندا ہے؟ انہاں جڑا کلمہ پڑھے مسلمان ہو جاندا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے کلمہ پڑھیا با میں ہن مسلمان من دے ہو؟ اس آگے جی ہونے، اس آگے ویکھ لو میں ہن مسلمان ہو گیا، لہذا کیونکہ میں مسلمان ہو گیا بریلوی دیوبندی انہوں مسلمان آدن جیڑا کلمہ پڑھے تے میں کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے چلو کافر صحیح ہن تے ہو گیا نا مسلمان، لہذا مناظرہ شروع کرو، مسلمان تے میں ہو گیا۔ جدو کلمہ ایکو ہی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کلمہ ہے، تو پھر لڑائی کس بات دی ہے؟ جھگڑا کس بات ہے؟ پھر گستاخ کیوں آندے ہو؟ گستاخ تے ہوندہ واجب القتل ہے، گستاخ تے ہوندہ ہی کافر ہے، گستاخ تے ہوندہ ہی مرتد ہے، او دے کلمے دا اعتبار تے ہوندہ کوئی نہیں۔ تو لہذا ہن ذرا پیار نال محبت نال توجہ نال بات نو سنو۔ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ پڑھنا ساڑھے ہوتے نبی پاک دا حق ہے۔ حدیث سے مسلم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری نبوت دی بات آواز او دے کان وچ پہ جائے تے پھر میرے تے ایمان نہ لے آوے، روے یہودی عیسائی، وہ بندہ جہنم میں جائے۔ جنت تے جان لی ضروری ہے کہ ہن کلمہ کس دا پڑھے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسے دا کلمہ نہیں چل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دنیا تے آ جان، انہوں نے اپنے لئے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمدی تابعداری نہ کرن۔ عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نہ، انہوں بھی قریب قرب قیامت زمین تے اترنا ہے، جنہوں پہلی دفعہ اترنا ہے نماز فجر دا وقت ہونا ہے، اور سیدنا مہدی نے ویکھ کے فرمانا ہے تعال صلی لنا، تسی آؤ جماعت کرواؤ، تسی آسمان تو آئے ہو، نماز فجر دا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ ذرا جماعت کرواؤ۔ عیسیٰ ابن مریم بھی فرمان گیا مہدی جماعت تسی کرواؤ، آج میں امام بن کے نہیں آیا بلکہ میں محمد مصطفیٰ دا غلام بن کے آیا ہوں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام دی شریعت ہے، آپ دا زمانہ ہے اور قیامت تک نبوت آپ دیئے، شریعت آپ دیئے، اطاعت آپ دیئے، آپ اتے ایمان لے آنا ہر بندے اتے لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ دی رحمت اور فضل نال اساں اے آپ دا پہلا حق عطا کر دیتے، جیڑا پہلا حق ادا کر لوے او دے اتے دوسرا حق پہ جاندہ۔ دوسرا حق ہے کہ نبی علیہ السلام نال محبت کرے، یہ ایمان رکھدا ہے تے پھر محبت کرے، تے محبت کتنی کرے؟
نبی علیہ السلام نے محبت تے کرنی، یہ سارے مسلمانوں نے محبت کرنی. یہ محبت کتنی کرنی ہے؟ اتنی محبت اللہ دی مخلوق جو پھر کسے نال نہ ہوئے، حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے کون ہون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تا ایمان ہوندا ہے. تے جان نال ود کے بھی جی پیار جان نال ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نال ود کے کسے شے نال بھی پیار ہوئے، حتیٰ کہ اپنی جان نال بھی پیار ہوئے، تے بندہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہونے لئی ضروری ہے کہ ساری مخلوق تو بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان تو بڑھ کے پیار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن دی آیات بھی موجود نے، احادیث بھی موجود نے. بات جو کہ میں اختصار نال اگے بڑھانا چاہنا، اصل بات وال جانا چاہنا، اس والے دلائل دی طرف صرف اشارہ کر رہا کہ قرآن بھی دلیل موجود ہے، احادیث اندر بھی دلیل موجود ہے. دلیل انشاءاللہ عند طلب پیش کی جائے گی. جدو کوئی پوچھے گا پھر دلیل دے دیا. بات کو تھوڑا جگہ بڑھانا، جیڑا نبی علیہ السلام دی ذات نال ساری مخلوق تو بڑھ کے محبت کر لوے، وہ دوتے لازم ہے کہ نبی علیہ السلام دا ادب کرے، احترام کرے. جے محبت کردا ہے تو پھر ادب کرے، احترام بھی کرے، تعظیم کرے، توقیر کرے. آپ دی ذات دی، آپ دی بات دی، آپ دے نام دی، آپ دی اصحاب دی، آپ دی جماعت دی، آپ دی بیٹیاں دی، آپ دی بیویاں دی، ہر اس شے نال پیار کرے جس دی نسبت مصطفیٰ نال ہوئے. وہ مٹی ہوئے تاں، لاٹھی ہوئے تاں، وہ جبہ ہوئے تاں، دستار ہوئے تاں، نالین پاک ہون تاں، جس شے دی نسبت حضور نال ہے اور وہ نسبت صحیح سند نال ثابت ہے تے او دے نال پیار کرنا ضروری ہے. اس وجہ تو کہ اس دا تعلق کس نال ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی صحابہ کرام آل رسول نال پیار اسی وجہ تو کرنے کہ انہوں دا تعلق نسبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال ہے، تاں ہی صحابہ نال پیار. ایک گروہ ایسا بھی ہے اور تواڈے گجرات وچ بھی ہوئے گا، تسی جاندے بھی ہوگے، ناشا بھی سنیا ہوئے گا، کوئی نہ کوئی ویکھیا بھی ہوئے گا ضرور، انج دا بندہ جیڑا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت نال محبت نہیں کردا. ایمان تے آندے اپنے آپ تو مومن وہ بھی کہندے، بلکہ سانو مومن نہیں مندے، وہ آندے حضرات مومنین کے مومن ہیں ہی اساں، سانو مسلمان آندے، سانو وہ مسلمان آندے، اپنے آپ وہ مومن آندے. جان دے ہو سن مسلمان آندے تے اپنے آپ مومن آندے. سن مسلمان آدھے وہ آدھے جڑا مسلمان ہوندہ ہے نا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہوئے. ہر مومن مسلمان ہوندہ ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوندہ. مومن مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے، اتو تو کلمہ پڑھ کے تے جناب وچوں منافق ہی رہے. اس واسطے سانو مسلمان آدھے تے اپنے آپ مومن آدھے. جدو سارے کٹھے ہوون تے آدھے اتحاد بین المسلمین، تے جدو اپنی بارگاہ اعلان کرنا آدھے حضرات مومنین، اپنے آپ مومنین تے سانو آندے نے مسلمین. بھئی اے مسلمان ہیں تے اسی مومن ہاں. اے ہجے مومن نہیں، نہ دے دل وچ ایمان کوئی نہیں آیا. تسی بڑے خوش ہوندے ہو بہت سان مسلمان آندے، او سانو جڑا مسلمان آندے اس تو مراد منافق مسلمان ہے، جڑا اتو کلمہ پڑھ دین وچ ایمان کوئی نہیں. سانو اے ہو جا مسلمان سمجھ دین. تمام اہل سنت والجماعت دے بارے انہاں دا نظریہ عقیدہ ہے یہ کہ مسلمان ہیں لیکن مومن کوئی نہیں. صحابہ کرام دے بارے بھی یہ یاد ہے کہ مسلمان ہیں مومن نعوذ باللہ، کہ مسلمان آئے کلمہ پڑھ دے آئے لیکن وچ ایمان کوئی نہ آئے. صحابہ کرام دے بارے بھی انہوں نے نظریہ سوچ فکر ہے یہ جڑی عوام الناس دے بارے جدو آدھنا اسی صحابہ نو من دیا انہوں تسی نیڑے لا کے ویکھو اسی کدوں گالی دینا اسی صحابہ نو من دیا اسی انہوں خوش ہو جانے بس صحابہ نو من دے. او کیڑے صحابہ نو من دے ہو؟ پھر پوچھ کے دیکھیے، عمر کو مانتے ہو، عثمان کو مانتے ہو، سیدنا صدیق کو مانتے ہو، سیدہ عائشہ کو مانتے ہو، ان کی جنتی وہ مانتے ہو، ان پر جناب اللہ کی رحمت مانتے ہو، ان کے ایمان کے قائل ہو، ان کی جنتی ہونے کے قائل ہو، ان کی مغفرت کے قائل ہو، ان کی خلافت کے قائل ہو، تو سن لو وہ نہیں مانتے. اب تو میڈیا پر آ گیا ہے، کلپ سن کے چڑھ گئے کہ ہم ان صحابہ کو نہیں مانتے جن کو صحابہ تم کہتے ہو.
ان کی سوچ ہی الگ ہے، فکر ہی الگ ہے. لیکن جو بات میں تھوڑے سامنے کرنا چاہنا کہ ساڈا پیار پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نالے اور آپ دی ذات دی وجہ تو ہر اس چیز دا ادب و احترام ہے جہدا تعلق مصطفیٰ نال. ویسے تو سیاڈے چو کوئی بندہ جے کہے اپنی تھوڑی مسجد خطیب صاحب تسی ادو آ گئے ہو، شروع تو اتنے ہی ہو، چلو ادھروں ہو گیا شادی شدی حقیقہ بھی ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے. میں نہ دے ولیمے چو رہ گیا سا تے رہ حقیقت تو بھی گیا. ہوں دعا کرو اللہ بار بار حقیقت لے آوے تو پھر کسی ٹائم حاضری دسا. اللہ اس محبت نو اپنی برگاہ قبول فرمائے. ہوں ذرا توجہ فرمائیے، خطیب جو ہوئے تو ہٹا چلو انہاں دو شریف بزرگ نے انہاں کچھ نہ آندے. کوئی خطیب ہوئے تو کسی بندے کو پوچھو پنڈ بس سناؤ خطیب رکھیا جی خطیب رکھیا تھوڑا خطیب کیسا ہے؟ ماشاءاللہ خطیب ساڑا بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا سونا ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، پیارا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، عالم بھی ہے، ساری خوبیاں موجود ہے. اودیاں جڑیاں بیویاں نہ ساریاں ٹھیک نہیں، اودیاں بیویاں جڑیاں بھی ہیں یہ تو بیچارے دی ایک کہ وہ بھی بڑی مشکل ہے. اس واسطے میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیتا بھائی یہ بیویاں ٹھیک نہیں، ساڈا مولوی دیاں بیویاں ٹھیک نہیں، ساڈی مولوی دی بیٹیاں وہ بھی کردار انہوں دا بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی اصلی بیٹیاں نہیں، صحابہ بھی ٹھیک نہیں، اس کے ساتھی بھی ٹھیک نہیں، اس کی جماعت بھی ٹھیک نہیں، اس کی بیویاں بھی ٹھیک نہیں، اس کے سسرال بھی ٹھیک نہیں، اس کے دماد بھی ٹھیک نہیں. بندے کہنے کہ مولوی چنگا چون کے رکھیا جائے، چون کے رکھیا جائے مولوی، نہ وہ یار ٹھیک تے نہ وہ بیویاں ٹھیک تے نہ وہ بیٹیاں اصلی تے نہ وہ دوست ٹھیک، چنگا چون کے مولوی رکھیا جائے. میں نہ رافضیو چنگا چون کے نبی پڑھیا جائے جدیاں بیویاں بھی ٹھیک نہیں، جس کے دماد بھی ٹھیک نہیں، جس کے سسرال بھی ٹھیک نہیں، جس کی جماعت بھی ٹھیک نہیں. توف ہے تمہارے ایمان پر، ہماری عقیدہ سن لو وہ مٹی بھی پاک ہے جس پر محبوب نے قدم رکھا ہے. تسی تے اصحاب دے بارے باس کر رہے ہو. چلو آگے بڑھتے. نبی علیہ السلام کا حق پہلا کیڑا ہے کہ آپ پر ایمان، دوسرا حق آپ کے ساتھ محبت ساری کائنات سے بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے، تیسرا حق کہ آپ کا ادب احترام اکرام، اور چوتھا حق کہ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی. پیروی کے بعد پانچواں حق، کہیں جھگڑا اختلاف ہو جائے نا کسی مسئلے میں، فیصلہ مولوی پیر امام کو نہیں لے جانا، یہ حق کے مصطفیٰ دا فیصلہ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فیصلہ قرآن سے، فیصلہ مصطفیٰ کی حدیث سے. کسی اور کو فیصلہ نہیں، جڑا فیصلہ کہتے اور کو لے جاتا ہے سمجھو نے محبوب نو سمجھا ہی نہیں، محبوب نو جاتا ہی نہیں، محبوب نو پہچانے ہی نہیں. اس نے حق رسول اللہ دا جا کے کسی اور نو دے چھوڑے ہے. یہ حق رسول دا کہ جدو زمین پہ اہل ایمان دے درمیان اختلاف ہوئے گا تو فیصلہ کون کرے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی دنیا سے اٹھنے کے بعد آپ کی حدیث، آپ کی شریعت، آپ کا حکم، آپ کا فرمان. اور چھٹا حق جو یہ ترتیب ہے حقوق دی، جڑا یہ حق سارے ادا کرے، اس پر ضروری ہے کہ پیغمبر کی ذات کا دفاع بھی کرے. صرف ایمان ہی نہیں، صرف محبت ہی نہیں، صرف ادب ہی نہیں، صرف اتباع ہی نہیں، صرف فیصلہ آپ سے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کا دفاع بھی کرے. آپ کی ذات کو دفاع کی ضرورت ہو کھڑا ہو جائے، آپ کے نام کو دفاع کی ضرورت ہو کھڑا ہو جائے، آپ کی جماعت، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیوں کو دفاع کی ضرورت ہو بندہ کھڑا ہو جائے، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی ختم نبوت کو، کسی حالت میں بھی اگر دفاع کی ضرورت ہے چپ رہنا حرام ہے، اور مصطفیٰ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. آج دو چیزیں خطرے میں ہے، ایک پیغمبر کی ذات کی گستاخی جاری ہے اور ایک مصطفیٰ کی جماعت کی گستاخی جاری ہے. اور آپ کے دفاع کے لیے ہم پر فرض قرض ضروری ہے کہ ہم کھڑے ہو جائے، کاروبار چھوڑے،
معاملات سارے پس پش ڈالے، ساری مصروفیات، سارے تعلقات، سارے معاملات ایک طرف رکھ کے مجھ پہ اور آپ پہ لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عزت آبرو کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائے، اور اس کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کھڑے نہ ہوئے تو قیامت والے دن ہم مجرم ٹھہریں گے۔ ہم اپنی ذات، اپنی بقا اور اپنی آخرت جنت کے لیے کھڑا ہونا ہم پہ فرض ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے دفاع کرنے کے لیے تو انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب جو تمہارا مذاق اڑائے ہم خود اس کے لیے کافی ہے، اللہ خود کافی ہے۔ لیکن ہماری آخرت کا تو بھی مسئلہ ہے نا، ہم سے تو پوچھا جائے گا نا کہ زندگی تھی، صحت تھی، مال تھا، دولت تھی، عزت تھی، شہرت تھی، مساجد تھے، مدارس تھے، جماعت تھی، سب کچھ تمہارے پاس تھا، تم نے عزت رسول کے لیے کیا کیا؟ وہ خاکے بنتے رہے، تم نے کیا کیا؟ توہین کرتے رہے، تم نے کیا کیا؟ امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتے رہے، تم نے کیا کیا؟ صدیق کو وہ کافر کہتے رہے، تم نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس نے پیغمبر کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، جائیے قرآن پڑھی، حدیث پڑھی، اس کا نام صدیق ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنا، تو جڑا کلمہ پڑھیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا سانوں کی ضرورت نہیں ہے، فرض ہے۔ صدیق نماز پڑھتے تھے، سارے معاملات سے خارج بیٹھے، اطلاع ملی ہے کہ تواڈے مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی میں رسا کپڑا گل میں پا کے گھسیٹا جا رہا۔ کس کو آواز پڑی؟ صدیق کو۔ اطلاع کس کو ملی؟ صدیق کو۔ خبر کس کے پاس آئی؟ صدیق کے پاس۔ چاہیے تھا بیٹھے رہتے، نماز تو پڑھنے، روزہ رکھنے، ایمان رکھنے، ہوں اس اوکھے ویلے ساڑھے کو کی ہو سکتا ہے؟ پھر فوج تو ہے نہیں، جتھا تو ہے نہیں، ساتھی تو ہے نہیں، اکیلے محمد مصطفیٰ ہیں اور ایک ساتھ میں ہوں، چند اور ہے، پھر مار کھانے دیں؟ نہیں، پھر گھر میں نہیں بیٹھے۔ ہوں تو انہوں کہیے بحرمت رسول کے لیے گجرات چوک میں آؤ، لالا موسیٰ کے چوک میں آؤ، وہاں اکٹھا ہونا ہے، احتجاج کرنا ہے، پروگرام بنانا ہے، رد کرنا ہے، ان رافضیوں کا رد کرنا ہے، گستاخان صحابہ کا رد کرنا ہے، گستاخان رسول کا۔ آپ کا مولوی جانے اور آپ کا کام جانے، ہم دکان میں بیٹھے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز روزہ سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے میرے محمد کی عزت کا دفاع، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع۔ نماز تو تیری ذات کے لیے، روزہ تیری ذات کے لیے، حج تیری ذات کے لیے ہے۔ آج ضرورت ہے مصطفیٰ کو، ان کی عزت اور حرمت کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آنے والی نسلوں کو اسلام سے، دین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو چیک کیا جا رہا ہے۔ ہم پہ فرض ہے سب کچھ چھوڑ دے اور مصطفیٰ کی عزت اور غیرت کے لیے چوک میں، چوراہے میں، جہاں جماعت کے لیڈر، قیادت، سیادہ، علماء کو بلائیں، پہنچیے، یہ فرض ہے، آپ پہ قرض ہے۔ صدیق گھر میں بیٹھے ہیں، پتہ چلا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد ہو رہا ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی ارکان نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کسی کو ساتھ لیا نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھتا نہیں ہے، سارے انکاری ہے۔ صدیق اکیلا ایمان لا چکا ہے، سیدنا علی بچوں میں سے ایمان لا چکے ہیں، سیدہ خدیجہ عورتوں میں اسلام لا چکی ہے۔ صدیق نے پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نکل پڑے، گئے۔ صحیح البخاری دیکھا محبوب کے گلے میں کپڑا ہے اور اس طرح انہوں وٹ چاڑ رہا ہے، لڑکے قریش کے، اور پیغمبر کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، زمین پتھریلی ہے اور محمد مصطفیٰ کا جسم ریشم سے زیادہ نرم ہے۔ پھر تکلیف کتنی ہوتی ہوگی، حالت کیا ہوگی۔ صدیق کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اکیلے کھڑے ہیں اور آواز دیتے اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا۔ آج اس ہستی کو گالیاں دی جا رہی ہے اور ہم اپنے معاملات میں مگن ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں۔ اتقتلون رجلا، چاہیے تھا ہر بستی تڑپتی، چاہیے تھا ہر مسجد کے اندر جلسہ پروگرام ہوتا،
چاہیے تھا ہر مسجد کا ہر نمازی باہر نکلتا اور حکومت کو پیغام دیتا اس ملک کو یہ امن کا بچاؤ چاہتے ہو تو صدیق کے گستاخ کو سزا دو. تم نے راتوں رات ایئرپورٹ پہ ان کو بٹھا کے اور لندن پہنچا دیا اس رشتہ دار کو. اس نے صدیق کو گالیاں دی اور کافر کہا ہے. یہ ملک کے امن کے لیے شاید دنیا چپ ہے وگرنہ اگلے دن آگ لگ جاتی پورے ملک میں. یہ مذہبی قیادت کو سلام پیش کیجئے جنہوں نے ملک کے امن کے لیے تمہیں چپ رکھا ہے خاموش رکھا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کب تک ہوگا؟ اہل ایمان کے دل زخمی ہے مجروح ہیں یہ دل. کبھی یہ آگ بھڑک اٹھی تو کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. اور سن لیجئے پاکستان کا امن ہمیں عزیز ہے لیکن صدیق کی گستاخی کی قیمت پر نہیں. ہمارا ایمان سن لیجئے پہلے صدیق ہے اور پھر پاکستان. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پہلے پاکستان ہے اور پھر صدیق عمر عثمان ہے. نہیں، پہلے سیدنا صدیق عمر عثمان کی حرمت ہے بعد میں پاکستان ہے. پاکستان عزیز ہے لیکن صدیق سے پیارا نہیں، عمر عثمان و علی سے پیارا نہیں ہے یہ. تو آئیے سنیے پیغام. صدیق کھڑے ہیں اکیلے. اتقتلون رجلا، تو سیدھے کاروبار بھی بند نہیں کر سکے. یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ پورے گجرات کے اس بستیوں کا یہ خلاصہ ہے اجتماع. اگر میں اس پنڈ کے گن لوں تو انگلیوں میں گنے جا سکتے، اور اگر پارٹی والے گن لواتے ہو صرف میں لگتا 2 انگلیاں تو گنے جا سکتے. 10 ہوں گے 12 ہوں گے 15 ہوں گے، اس سے زیادہ تھے. حاجی صاحب کوئی نہیں آئے انہیں. کہاں ہے صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہے، ہم کہاں بیٹھے؟ پیغمبر کے خاکے بن رہے اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے. کچھ اہل حدیث ایسے بھی ہوں گے، کچھ اہل سنہ ایسے بھی ہوں گے. یہاں تو فرقہ وریت یہ تو یہ لڑائی جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا کہ ہمارا جلسہ نہیں ہے یہ فلاں کا جلسہ ہے ہم نے نہیں سننا. تمہارا نبی اور ان کا نبی ایک ہی نہیں ہے. فرانس کا صدر جس نبی کا گستاخ ہے وہ کیا ہمارا سب کا نبی نہیں ہے؟ تو پھر یہ تقسیم کیوں ہے؟ پروگرام تو حرمت رسول کے لیے، پروگرام تو عزت رسول کے لیے، پروگرام تو شان رسول اور شان اصحاب رسول کے لیے. کیوں نہیں ساری اسلام کے ماننے والے محبت کرنے والے میدان عمل میں آئے؟ یہ اکیلا صدیق ہے. سارے مکے کے کافر قریش پیغمبر کو گھسیٹ رہے نعوذ باللہ. صدیق اکیلا کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیوں قتل کرتے ہو، کیوں مارتے ہو اس شخص کو جو کہتا ہے ربی اللہ؟ قصور کیا ہے اس محبوب کا، مرشد کا قصور کیا ہے؟ جرم کیا کیا؟ یہی کہتے ہیں نا کہ میرا رب اللہ. کیوں مارتے ہو؟ کافران قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو چھوڑ دیتا ہے اور صدیق نو پکڑ لیا ہے. صدیق خوش ہوا ہے کہ چلو مجھ پہ تشدد کریں گے میرا نبی تو بچ جائے گا نا. یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کی حلاوت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دے دو، صحابہ کو گالیاں نہ دو. جب تک ہمیں گالیاں دیتے رہو گے صحابہ تو محفوظ رہیں گے. ہمیں برا کہہ لو، اگر تمہاری زبان کو گالی لگ گئی ہے یہ شاید تم نے کھانا ہی کھانا ہے، تم نے گالیاں دینی ہے بدبختو، تو ہمیں دے دو. اپنی زبان کا ذائقہ پورا کر لو. اصحاب رسول کو گالیاں نہ دو، آل رسول کو گالیاں نہ دو، پیغمبر کی بیٹیوں کو گالیاں نہ دو، پیغمبر کی بیویوں کو گالیاں نہ دو. انہیں برا نہ کہو. اللہ کی قسم رب کی زمین پر ان جیسا پیاری شخصیت نہیں ہے.
وہ رسول اللہ کی جماعت ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھی ہے، آپ کی تربیت یافتہ ہے، آپ کے تزکیے والے لوگ ہیں۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کافران نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ پکڑ لیا ہے، مارنا شروع کیتا ہے، نبی علیہ السلام نو چھوڑ دیتا ہے، صدیق نو مار مار کے بے ہوش کر دیتا ہے، رسول رحمت نو اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا، سیدنا صدیق دے گھر والے آئے، لے گئے، ابھی مسلمان نہیں، گھرانہ پورا مسلمان نہیں، لیکن ایک وقت تے آیا ہے کہ باپ بھی صحابی بن گیا ہے، صدیق کا باپ بھی صحابی بن گیا، صدیق آپ بھی صحابی بنے، صدیق کی بیویاں بھی صحابیات بنی، صدیق کی بیٹیاں بھی صحابیات بنی، صدیق کے بیٹے بھی صحابہ بنے، صدیق کے دوتے اور نواسے بھی صحابہ بنے، 3 نسلیں صدیق کی صحابہ کے مقام پر آئی ہیں۔ لیکن جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن کوئی مسلمان نہیں تھا گھر میں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوشی دی حالت کفیت اٹھائے گئے، گھر لے جایا گیا، ہوش میں آئے، دودھ شہد ملا کے گرم کر کے رکھے ہے، ماں نے گھر والوں نے یہ صدیق کو پلاؤ، یہ ابو بکر کو پلاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوش میں آئے، ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال، مجھے پانی دیجئے نہیں، مجھے دودھ پلائیے نہیں، مجھے دوائی دیجئے نہیں، میری حالت کیا ہے، مجھے کس نے مارا، مجھے کن کن نے مارا، کہاں کہاں مارا، میری ہڈیاں بچ گئی ہیں یا نہیں، میری حالت کیفیت کیا ہے نہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلی فکر، پہلا غم، پہلا سوال، بتلاؤ میری جو بھی حالت ہے میرے محبوب کی حالت کیسی ہے، رسول اللہ کی کیفیت کیسی ہے، رسول اللہ تو محفوظ ہے نا۔ گھر والے مخالف تے کہنے لگے ابو بکر دوائی پیو، اجے بھی تو انو مصطفیٰ یاد نے فرمایا دودھ نہیں پیاں گا، کچھ کھاواں گا نہیں، کچھ پیواں گا نہیں، جب تک خبر نہ دیو گے کہ میرے محمد مصطفیٰ دی حالت کی ہے۔ ایک اور نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام حرمت شان دا تقاضا ہے، ہر ویلے درود بھیج دے رب محمد مصطفیٰ پر، ہر ویلے فرشتے بھی انہاں دی ذات درود بھیج دے ہیں۔ ایمان والو تسی میں درود و سلام بھیجو، ہر وقت درود و سلام پڑھو پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر، وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی جس ویلے جس دی ذات ہوتے ہر ویلے ہر وقت یصلون علی النبی، یصلون دے اندر استمرار پایا جانا ہے، علماء کرام کو پوچھنا استمرار پایا جانا ہے، ہر ویلے ہر وقت جاری رہندا ہے۔ درود بھیجنا کس کا بولو، رب کا، جس پر رب ہر ویلے درود بھیجے، جس پر ہر وقت فرشتے درود بھیجے، یہ حال ایمان کو حکم ہے کہ ہر ویلے پیغمبر پہ درود و سلام پڑھو۔ بتاؤ اس ہستی کی گستاخی کتنی حرام ہوگی، اس کی توہین کتنا جرم ہوگا، اس کی جناب نافرمانی کتنا گناہ ہوگا۔ جڑا پیغمبر رب آندا ہے مومنو درود پڑھو پیغمبر تے جڑا بندہ ہو کے انسان ہو کے توہین کردا ہے جس تے درود پڑھنا ہے، یہ دے اوتے درود پڑھنا ہے، جڑا اودی توہین کرنا ہے یہ درود پڑھنے والے واسطے نبی پاک نے فرمایا جڑا میری ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ دے 10 گناہ معاف فرما دیندا ہے، جڑا میرے تے ایک بار درود پڑھدا ہے اللہ نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے، جڑا میرے اوتے ایک بار درود پڑھدا ہے اللہ دے 10 درجے بلند کر دیندا ہے، جڑا میرے اوتے ایک بار درود پڑھدا ہے اللہ دے 10 گناہ معاف کر دیندا ہے، تے جڑا درود دے بجائے گستاخی کرے دسو او دی حالت کی ہوئے گی۔ قرآن دی اس تو اگلی آیت مبارکہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔
فرمایا جیڑا میرے پیغمبر نو تکلیف دیندا ہے او دے اوتے دنیا وچ بھی لعنت ہے، بولو آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ انہاں ول درود بھیجنا سی جنہاں نے تکلیف دے رہا ہے، جنہاں نو تے درود پڑھنا سی انہاں نو دکھ دے رہا ہے، جنہاں تے درود پڑھن دا حکم ہے انہاں نو تکلیف دے رہا ہے۔ جے درود پڑھن والے تے رحمت نازل ہوندی ہے تے تکلیف دین والے تے لعنہم اللہ، تاں ہی اللہ نے دونوں آیتاں نو اکٹھیاں جوڑے ہے۔ پہلی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دے اندر شان پیغمبر، عزت پیغمبر، رفت پیغمبر، بلندی پیغمبر، مقام پیغمبر، حیثیت پیغمبر، رحمت پیغمبر بیان ہوئی ہے۔ اور دوسری آیت اندر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اور تیجی آیت اندر اللہ نے اور کمال کیتا ہے۔ پہلی آیت اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تسی درود و سلام پڑھو پیغمبر دی ذات تے۔ یا اللہ جی اسی درود پڑھیے، فرمایا سن لو جی تسی مومن ہو کے درود پڑھو پیغمبر دی ذات تے جڑا میرے پیغمبر نو تکلیف دے گا او دے اوتے میں دنیا وچ بھی لعنت پاواں گا آخرت اندر بھی۔ تے یا اللہ سا درود پڑھن والے واسطے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین، اس تو اگلی آیت مبارکہ اس تو بھی بڑی پیاری ہے، فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ فرما جے تسا میرے پیغمبر تے درود پڑھیا تسی مومن ٹھہرے تے پھر سن لو میں صرف پیغمبر دی عزت دا دفاع نہیں کرانگا بلکہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، قرآن 22واں پارہ سورۃ العذاب، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا میرے نبی تکلیف پہنچاندا ہے اللہ اور اس دے نبی تکلیف پہنچاندا ہے، اللہ فرماندا ہے تے میری دنیا بھی لعنت ہے آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ یا اللہ یہ تیری ذات دے بارے تیرے نبی دے بارے فرمایا نہیں، جڑا میری بات من کے نبی تدرود پڑھے میں او دی شان بھی بیان کرنا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جڑا مومناں نو تکلیف پہنچاوے درود پڑھن والے نو تکلیف پہنچاوے، درود پڑھن والے نو تکلیف پہنچاوے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، سب تو پہلے درود پڑھنے والے کون نے؟ مصطفیٰ دے صحابہ۔ سب تو زیادہ درود پڑھنے والے کون نے؟ پیغمبر دے صحابہ۔ فرما والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جڑا بندہ مومن تکلیف پہنچاوے پیغمبر دا دفاع کرنے والے نو تکلیف پہنچاوے، پیغمبر دی عزت کرنے والے نو تکلیف پہنچاوے، پیغمبر تے درود پڑھن والے تکلیف پہنچاوے، فرمایا بغیر مکتسبوا، بغیر کسی قصور کے۔ کیوں کہا تم نے صدیق کو برا بغیر مکتسبوا؟ بتلاؤ صدیق کا قصور کیا ہے؟ رسول اللہ نے رشتے کے لیے بیٹی مانگی، صدیق نے نہیں دی ہے، قصور بتلائیے۔ پیغمبر نے مال مانگا اور صدیق نے گھر سوئی بھی چھپائی ہو تو دلیل لائیے۔ برا کیوں کہا؟ بغیر مکتسب، بغیر جرم کے، بغیر قصور کے، بغیر گناہ کے 1450 سال بعد تمہیں ضرورت کیا پڑی کہ تم اسلام آباد جیسے شہر میں صدیق کو برا کہو؟ آخر اس کی علت وجہ بیان کیجئے، صدیق کا قصور و جرم بتلائیے۔ آخر تم نے رب کی زمین پر صدیق کو کافر کہنے کا انتخاب کیا ہے، نعوذ باللہ۔
نہ ٹرمپ کو کہا، نہ مودی کو کہا، نہ کسی کافر کو کہا، نہ کسی سکھ کو کہا، نہ کسی کھتری کو کہا، ان سے محبت کرتے ہو اور صدیق کو گالیاں دیتے ہو، آخر وجہ بتلاؤ۔ اور یاد رکھنا جو صدیق کو برا کہتا ہے نا، صدیق کو، اور میں حیران ہوں کہ صدیق اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پہ مسلمان ہوگا کون؟ یہی سے تو اسلام دین شروع ہو رہا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ طبیعت تھوڑی جی میری خراب جی ہے، گھڑی شڑی کیڑے پاسے ہے ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ۔ یہ آج لائی نے جان بوجھ کے والذین ہے وے والذین، جس مسجد کا صدر ٹھیک نہ ہوئے اس مسجد کی گھڑی خراب ہوگی، اتنے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ جویں آپ تے ایمان ضروری ہے، ایویں بولو آپ دی ذات دا دفاع بھی ضروری ہے۔ جویں آپ تے ایمان ضروری ہے، ایویں آپ دی ذات دا دفاع ضروری ہے۔ جویں آپ نال محبت ضروری ہے، ایویں آپ دا دفاع ضروری ہے۔ جویں آپ دا ادب ضروری ہے، ایویں آپ دا دفاع ضروری ہے۔ جویں آپ دی اتباع ضروری ہے، ایویں آپ دا دفاع ضروری ہے۔ جویں آپ دی ذات تے درود و سلام پڑھنا ضروری ہے، ایویں آپ دی ذات دا ادب و احترام دے نال نال درود پاک دے نال نال آپ دی عزت توقیر دا دفاع ضروری ہے۔ جنہیں دفاع نہیں کیتا انہیں ایمان دا حق ادا نہیں کیتا۔ یہ حق ہے پیغمبر کا، یہ تقاضا ہے اسلام و دین کا۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر کافروں کے گھیرے میں قرآن کے الفاظ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، توجہ ہے ہاں سبحان اللہ۔ جڑی باہر آندی ہے نا شرارت دی، سبحان اللہ یہ جان بوجھ کے آندی ہے، انہاں اندر لے آؤ جڑے باہر بیٹھ کے سبحان اللہ دے۔ مینوں بھی 30 سال ہو گئے تقریرا کرنا، میں تواڈے اندر نو جاننا، یا سبحان اللہ کہنا چھوڑ دیو یا اندر آ جاؤ، نہیں تو میں باہر آ جانا جی۔ تو کی سمجھا ہے کہ میں کوئی کرایہ موقع آیا، خبردار کوئی شرارت کرے تھے۔ ہوں تھوڑی میں سبحان اللہ سنی تو پھر ویکھیا جی میں آندا کتنے، توجہ ہے ماشاءاللہ تھوڑی۔ ہاں پریشان تو نہیں ہو رہا؟ چلو میں یہ ساڈے نال روز ہوندی ہے، کوئی مسئلہ۔ سنیے قرآن پاک کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوف و کفار دے گھیرے اندر نے کفار باہر آئے ہوئے نے۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر نے، حجرہ عائشہ صدیقہ اندر نے بارو کفار نے گھیرا پا لیا ہے۔ قرآن دے الفاظ اندر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافرہ پروگرام بنایا ہے، منصوبہ بنایا ہے، تدبیر کیتی ہے، مکر کیتا ہے، انہاں پروگرام بنایا ہے کس بات لیثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا، کہ پیغمبر نو نعوذ باللہ سولی چڑھا دیتا جائے۔ سارے قبائل نے اجلاس کیتا ہے، ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ طے ہویا ہے تاکہ قتل دا الزام کسی ایک بندے تے نہ لگ سکے۔ ہر قبیلے دا ایک بندہ گریلا دہشت گرد پیش کیتا گیا ہے، جدا سردار ساریاں دا سردار وڈیرا ابو جہل ہے، انہیں ہر قبیلے دا ایک بندہ نال لے لیا ہے۔ سارے کٹے ہو کے پیغمبر دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے کہ پیغمبر نو شہید کرنا ہے۔ لیثبتوکا او یقتلوکا او
یخرجوکا، سولی چڑھا دینا ہے یا شہید کر دینا ہے یا مکہ مکرمہ جو نکال دینا ہے پیغمبر نو۔ جدو محاصرہ ہو گیا پیغمبر دا ضرورت ہے دفاع کی، کون ہے جو مکہ مکرمہ میں پیغمبر کے دفاع کے لیے آئے؟ پیغمبر نے پیغام بھیجا سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا آئے، محبوب خدا آئے، سیدنا علی آئے، فرمایا علی کافروں نے آج میرے گھر کا محاصرہ گھیرا کر لیا ہے، لہذا ہے میرے کو امانتاں نے کفار دیاں، یہ امانتاں تسی سنبھال لو تے میرے بستر تے لیٹ جاؤ تے امانتاں تواڈے سپرد کرنا، ایک کل اگلے دن اندر کفار نو امانتاں واپس کر کے تواڈی میری ملاقات مدینہ پاک اندر ہو جائے گی۔ محبوب جی تسی اکیلے کدھر جاؤ گے؟ فرمایا اے علی تینوں اللہ نے ذمہ داری جڑی لگائی ہو میں تینوں لگا دیتی ہے، تو کافران دی امانتاں سنبھالنیاں نے۔ محبوب جی میں پریشان اس بات ہے کہ کافران دی امانتاں تے میرے کول تے میرے رب دی امانت میرا محمد کدھر جائے گا؟ فرمایا الا تنصروہ، قرآن کاش قرآن کا معنی سمجھے ہوں گے، انہا یاد ربط ہوتے غور کرنے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اے علی کافران دی امانتاں تیرے حوالے نے تے رب دی امانت محمد صدیق دے حوالے وے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ کسی دی لوڑ نہیں، کہانیاں دی لوڑ نہیں، سانو شان مصطفیٰ شان صدیق بیان کرنے واسطے اللہ دا قرآن ہی کافی ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اللہ فرماندے نے تسی مدد اگر نہ کرو میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، اے کافرو سنو اے قریش، الا تنصروہ اگر تسی نہ کرو مدد میرے مصطفیٰ نے، فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کیتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ دی کیڑی مدد ذکر کئی مواقع تے مدد آئی ہے، ایک کیڑی مدد ہے؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، سورۃ توبہ پہ پڑھنا وہاں اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا کافروں نے محمد مصطفیٰ کو، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے۔ نکالنے والے کون تھے؟ اینج نہیں گل بڑھنی، سارے بولنا گل نو سمجھنا۔ نکالنے والے کون تھے؟ نکالنے والے کون تھے؟ کوئی قصہ نہیں پڑھ رہا، کوئی کہانی نہیں پڑھ رہا، کوئی کسی مولوی دی لکھی کتاب نہیں پڑھ رہا، رب دا کلام قرآن۔ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اور آج قرآن سنی جاؤ، اللہ دی رحمت و فضل قرآن سنی جاؤ، قرآن میں سمجھائی جانا تے سویرے تسی پورے پنڈ بستی اندر کے آجے کہ سارا سال جتنیاں تساں سن گالیاں دیتی آنے اسی انیاں قرآن دیاں آیتاں سنا دیتی آنے، تسی گالی دیندے جاؤ، گستاخ کہندے جاؤ، وہابی کہندے جاؤ، غیر مقلد کہندے جاؤ، جو تمہارا جی چاہے کہندے جاؤ، اسا پیغمبر دی شان اندر قرآن پڑھ دے جائیے تو آڈیاں گالیاں دی غلاظت قرآن دی رحمت نال تھل جائیں گی۔ تو ہٹا کام میں گالیاں دینا، ساڑا کام میں رب دا قرآن پڑھنا، تو ہٹا کام میں مخالفت کرنا، ساڑا کام میں تو انو جہنم دی اگ تو بچانا، شرک دا رد کرنا، بدعات دا رد کرنا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ
الذین کفروا، جب نکال دیا تھا پیغمبر کو کنہوں نے؟ بولو کافروں نے نکال دیا مکے سے، بولو کنہوں نے؟ کافروں نے۔ قرآن کہتا ہے نکالنے والے کافر تھے، رافضیو تم کہتے ہو لے جانے والا صدیق کافر تھا، تم جھوٹ بولتے ہو، قرآن سچ کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جنہوں نے نکالا وہ کافر ہیں جو لے گیا پیغمبر کو۔ اگلے الفاظ ثانی اثنین، ثانی اثنین، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں یار پہنچے غار میں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں یار پہنچے کہاں؟ جب دونوں یار پہنچے کہاں؟ اذ یتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ قرآن صدیق کو یار مصطفیٰ کہتا ہے، محب مصطفیٰ کہتا ہے۔ فرق قرآن اندر نکالنے والے کافر تھے، مکے سے نکالنے والے کافر تھے، جو سنبھالنے والا تھا ثانی اثنین، ثانی اثنین۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، آسان لفظ اندر میں سمجھان لگا، وہاں توجہ فرمائیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھیرے میں آئے، اللہ نے بچایا موسیٰ کو کس طرح؟ ان معی ربی سیہدین، فرمایا اے موسیٰ سوٹا مار، لاٹھی مار، سمندر اندر، سمندر راستے دے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پار چلیں گے، بچ گئے اللہ دے امر نال۔ ابراہیم علیہ السلام کافران دے گھیرے اندر آنگے، انہاں اگ اندر سٹ دیتا ہے، رب نے بچایا۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تے اگ نو ٹھنڈیاں کر کے ابراہیم علیہ السلام نو بچایا۔ عیسیٰ ابن مریم آگے کافران دے گھیرے اندر، وما قتلوہ وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہاں قتل کیتا ہے عیسیٰ ابن مریم نو، نہ انہاں سولی چڑھائے عیسیٰ ابن مریم نو، انہاں اتے بات مشتبہ ہو گئی ہے۔ اللہ نے زندہ اٹھا لیا عیسیٰ ابن مریم نو آسمان پر، ابراہیم بچے آگ سے، کافروں کے گھیرے سے بچایا۔ بولو کس نے؟ آگ کو ٹھنڈا کر کے بچایا، سمندر کو پھاڑ کے بچایا، ادھر چھت پھاڑ کی ابن مریم کو اٹھا لیا۔ جب کافروں کے گھیرے میں آنے لگا بیت اللہ، آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے بیت اللہ نو بچایا، بولو کنو بھیج کے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے بچایا ہے ابابیلا نو بھیج کے، انہاں دے منہ کنکریاں پوا کے، سٹوا کے، انہاں دے بم بنوا کے انہاں نو مروایا ہے، ہاتھیاں سمیت مروا کے بچایا ہے۔ اللہ فرماتے نے ویکھ لو موسیٰ کس گھیرے اندر آیا ہے، اساں کہ میں بچایا ہے۔ ابراہیم گھیرے اندر آیا ہے، اساں کہ میں بچایا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم گھیرے اندر آیا ہے، اساں کہ میں بچایا ہے۔ بیت اللہ گھیرے اندر آیا ہے، اساں کہ میں بچایا ہے۔ جدوں میرا محمد کفار دے گھیرے چایا ہے، نہ کسی اور ذریعے بچایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، ہم محمد کے لیے صدیق کو تیار کر رہے تھے۔ اِلَّا تَنْصُرُوا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ،
اگر میں کہہ دیاں تے قرآن دی آیت دی تفسیر ہو جائے گی الا تنصروہ سے مراد کافر ہے تم مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ سے مراد میرا ابو بکر ہے، اللہ مدد کرے گا، اپنے نبی کو بچائے گا۔ بولو کس کے ذریعے؟ رب نے پیغمبر کو بچایا صدیق کے ذریعے۔ ایمان ضروری ہے، بولو دفاع بھی ضروری ہے، پیغمبر دی ذات دا دفاع ضروری ہے۔ صدیق اپنی جان پیش کر کے کون کہتا ہے یہ اندر سے مسلمان نہیں تھا؟ جیویں سمجھ نہیں آئی میں آسان لفظ اندر سمجھانا، جس پر اعتماد نہ ہو حساس ترین صبر اس بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جب 100 اونٹ انعام لگ چکا ہو کہ جو پیغمبر کو شہید کر کے آئے اسے 100 اونٹ دیے جائیں، صدیق 100 اونٹ لے لیتے۔ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ صدیق اس وقت پیغمبر آج جہدے نال محبت نہ ہوئے، عقیدت نہ ہوئے، پیار نہ ہوئے، اندر در رازدان نہ ہوئے، حساس اوکے سفر اندر اس کو کوئی نہیں ساتھ رکھتا۔ عمران خان نو کہو کہ ذرا باہر جان لگیا شہباز شریف نال لے جائے، رل کے جان دوئیں۔ جب گھوڑی یاری نہ ہوئے، گھوڑا تعلق نہ ہوئے تے جان دا خطرہ ہوئے تے سر دی قیمت 100 اونٹ لگی ہوئے، اس ویلے بندہ رات نو او دے گھر جاندا ہے جے دے اتے یقین ہوئے کہ جان جا سکتی ہے، محمد دا نقصان نہیں کر سکتے۔ او کون نے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب علیہ السلام پہنچے تے اگلی بات بڑی قابل غور ہے، جدوں نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میں اس ویلے کیوں آیا ہوں؟ جی محبوب جی فرمائیے۔ فرمایا اللہ نے میں نے ہجرت کی اجازت دے دیتی ہے۔ فوراً صدیق رو پے۔ فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا محبوب جی جے تسی چلے جاؤ گے صدیق کیویں زندہ رہے گا؟ میں کیسے زندہ رہوں گا؟ فرمایا ابو بکر یہی گل تے لے کے آیا ہوں، یہی تے خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، توجہ ہے ماشاء، آج میرا دل کرتا ہے صرف قرآن ہی پڑھی جا، اور اتنا قرآن شاید میں کل تقریر ہی نہیں پڑھا جتنا آج میں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سنی جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا ابو مبشر نے خوشخبری دینے والے نے فرمایا ابو بکر تیرے لیے خوشخبری لے کے بھی ساتھ آیا ہوں، اس حساس سفر اندر، اس حساس موقع تک اہم خبر لے کے آیا ہوں۔ جی محبوب فرمائیے۔ فرما اللہ نے ہجرت نو اجازت مینوں دے چھوڑی ہے تے نال تینوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ ثانی اثنین، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں یار تھے، بولو کہاں؟ جب دونوں یار تھے، بولو اذ ہما فی الغار، جب دونوں یار تھے غار میں۔ ورما اللہ نے ابو بکر تجھے میرا ساتھی بنا دیے ہجرت کا۔ جویں پیغمبر مطلوب نے کافرانو، ایویں صدیق مطلوب نے کافرانو۔ جویں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا 100 اونٹ انعام ہے، جڑا پھڑ کے لے آوے 100 اونٹ، ایویں صدیق دا بھی انعام ہے، جڑا صدیق نو پکڑ کے لے آوے انہوں 100 اونٹ دیتے جان گے۔ ابو بکر فرمان لگے محبوب جی اللہ نے مینوں تہاڈا ساتھی بنایا ہجرت دا۔ فرمایا ہاں ابو بکر۔ فرما ابو جی اتنی گل تے دس دیو، اتنا تے بات وضاحت کر دیو، اللہ نے میرا نام لیا ہے عرش پر،
میرا نام لیا ہے عرش پر. جب رب نے کہا ہوگا اپنی زبان سے ابو بکر عرش پر، فرمایا ابو بکر ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے اور فرمایا ہے ابو بکر تمہارا ساتھی ہوگا. ابو بکر ساتھ چل پڑے، دفاع کے لیے ساتھ چل پڑے. مال عزیز تھا صدیق کو، لیکن مصطفیٰ کا دفاع زیادہ عظیم ہے. کاروبار بھی ہے، معاملات بھی ہے. ہن تو آنو کبھی احتجاج ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، واہ مولوی جی سر کھڑکن دا ویل نہیں، سر کھڑکن دا ویل نہیں. کھرکو اس کو، اللہ تمہیں کھرک ڈالے. اللہ کے بندوں، پیغمبر کی عزت کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس. تو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ پیغمبر کی عزت حرمت کا پروگرام ہے. مولوی جی سر کھڑکن دا ویل نہیں، اور بڑے کام میں اور کم سارے ہوتے رہیں گے جب تو دنیا میں نہیں ہوگا. لیکن یہ پھر نہیں ہو سکا جب محبوب پوچھیں گے کہ میری عزت پر داؤ پر تھی، میری غیرت، میری عزت، میری حرمت، میری شان، میرے مقام کو خاکے بنا کے توہین کی جا رہی تھی، بتلا تو نے کیا کیا. یا رسول اللہ سر کھڑکن دا ویل نہیں سی تہاڈی عزت واسطے اسی کی کرنا سی، کچھ بھی نہیں کیتا. یا رسول اللہ یہ اتھے کیا جے قیامت نو بھئی اللہ سر کھڑکن دا ویل ہی کو نائی دے. دکان چلا بھی آ یا حضور واسطے ٹائم دے بھی آ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، انج کہاں کہ سانو کوئی پوچھے نہ کہ جلسے تے آؤ گے، پروگرام تے آؤ گے، احتجاج تے آؤ گے، کہو جی آواں گے. دوجا بندہ کہے یار ادھر جانا ہے اج جناب کھاریاں جانا ہے، اج جناب جیلم جانا ہے. تسی کہو سانو سر کھڑکن دا ٹائم نہیں، ساڑے محبوب دی توہین ہو رہی ہے. انج ٹھیک نہیں. ادھے نہ آندے سر کھڑکن دا ٹائم نہیں. مولا منظور صاحب آدھے بس سر منا چھوڑو تاکہ کھڑکن دی لوڑ ہی نہ رہے. ٹینڈ کرا دو ظالمو. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. عزت کرو پیغمبر دی، احترام کرو پیغمبر دا. آپ دی ذات لئی ٹائم دیو، آپ دی عزت لئی وقت دیو، آپ دے دفاع لئی وقت دیو. وقت آگے ہے کافر چاند ہے مسلمان بے غیرت ہو جائے، کافر چاند ہے مسلمان بے حس ہو جائے، کافر چاند ہے اسلام تو مسلمان بیزار ہو جائے، پیغمبر دی عزت تو بیزار ہو جائے. اور پیغمبر دی جویں ساڈا دل کرے توہین کریے. آئیے انہاں دے ساری ثقافت نو، انہاں دی تہذیب نو، انہاں دے سارے پروگرام نو ناکام بنا دیجئے اور آگے نکلیے. ہر پروگرام اندر، ہر جلسے اندر کوئی خطیب آئے، کوئی بزرگ آئے، کوئی مقرر آئے، ہر جگہ تے پہنچیے. کدے لئی؟ پیغمبر لئی. عزت ہے پیغمبر لئی، دفاع ہے پیغمبر لئی. ایمان تازہ ہوئے گا، سکون نصیب ہوئے گا، پیغمبر عقیدہ دا اظہار ہوئے گا، کافر نو پتہ چلے گا مسلمان کفر تو بیزار ہو گئے نے. کفر دا نظام انہاں نہیں چاہیے، انہوں محمد مصطفیٰ دا نظام چاہیے. نہ شکل کو فار جیسی، نہ صورت کو فار جیسی، نہ سیرت کو فار جیسی. کچھ ساری چیزاں ختم کر دیجئے، ایک کو چیز بنائیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر دے ذات نو اپنے لئی نمونہ بنائیے. تو آڈے لئی دین مکمل ہو چکا ہے، دین نو اپنے لئی جناب نظریہ بنا لیجئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام نو اپنے وجود تے نافذ کیجئے. یا
ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جائیے، کفار نو مایوس کر دیجئے، کفار نو پریشان کر دیجئے، دیوانے ہو جائیے مصطفیٰ کے، پروانے ہو جائیے مصطفیٰ کے۔ صدیق لے کے جا رہا ہے، کیلا چاہ رہا ہے، جان پہ کھیل کے جا رہا ہے، جان جوکھوں میں ڈال کے جا رہا ہے، جان دکھ میں ڈال کے جا رہا ہے، کاروبار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ علی مد مکہ پاک میں موجود ہے، دیگر اصحاب مکہ پاک میں موجود ہے، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے ہے، پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے جا رہے، پیغمبر کو سنبھالتے ہوئے جا رہے، کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں، کبھی دائیں چلیں کبھی بائیں چلیں، میرے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے ہیں علماء امت، تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے پیغمبر کو تکلیف دقت محسوس ہوئی پہاڑی پر چڑھنے۔ کہتے ہیں علماء کرام، میں علماء کرام کی روایت سن کے بیان کر رہا ہوں، ذمہ دار علماء کرام سنیے، پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ کیوں سوار کیا؟ دفاع مصطفیٰ کے لیے، پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب غار میں پہنچے فرمایا محبوب جی ذرا آپ پیر رک جائیں، یہ منافق ہوتا ہے بندہ نعوذ باللہ، یہ کافر ہوتا ہے بندہ نعوذ باللہ، ایسا بندہ بے وفا ہوتا ہے، ایسے بندے کو گالیاں دی جاتی ہیں، ایسے بندے کو برا کہا جاتا ہے جس کے بارے پیغمبر فرمائے میں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے چکا سوائے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا محبوب جی ذرا باہر آ رہا ہوں، فرمائے میں اندر غار کے اندر جاتا ہوں، اندر کا صاف کر کے آتا ہوں تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں ایمان ضروری ہے وہاں بولو دفاع بھی، آپ کی ذات کا دفاع بھی ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہماری کل کائنات محمد مصطفیٰ ہے، اکیلے ہی صدیق کے حوالے ہے۔ صدیق نے کمال کی ہے سنبھال کے، امانت رب کی ہے، امانت علی کی ہے، امانت امی عائشہ کی ہے، امانت حفصہ کی ہے، امانت اماں خدیجہ کی ہے، امانت زینب ام کلثوم رقیہ اور فاطمہ الزہرا کی ہے، یہ امانت امت مسلمہ کی ہے، یہ امانت رب کی ہے، یہ امانت دین کی ہے، یہ امانت کل کائنات کی ہے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ میرے محمد مصطفیٰ ہیں، بولو کس کے پاس ہے؟ علی یہاں موجود نہیں، حسن و حسین موجود نہیں، ابھی حسن و حسین دنیا میں آئے نہیں، فاطمہ تو ذرا ساتھ نہیں، پیغمبر کی بیویاں ساتھ نہیں، پیغمبر کا کوئی بھائی دنیا میں موجود نہیں، پیغمبر کا باپ دنیا سے پہلے ہی جا چکے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ولادت پاک سے پہلے کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں، کوئی چاچا ساتھ نہیں، کوئی کزن ساتھ نہیں، کوئی مرد اور ساتھ نہیں، کوئی عورت اور ساتھ نہیں، کوئی جتھا نہیں، اکیلے مصطفیٰ ہیں، بولو نال دوسرا کون؟ دوسرا صدیق ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں ساری کائنات کی امانت اکیلے صدیق کے پاس ہے۔ اگر ساری کائنات امانت دار اکٹھی ہو جائے، اکیلے صدیق کی امانت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدیق ہے، یہاں نقصان نعوذ باللہ پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، انعام لینا چاہیں لے سکتے ہیں، بے وفا ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں، پیغمبر کو مروانا چاہیں نعوذ باللہ کر سکتے ہیں، دکھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ 3 راتیں کوئی ہے دنیا میں پڑھا لکھا انسان جو انکار کرے؟ 3 راتیں اکیلے صدیق کی گودی میں سر رکھ کے مصطفیٰ سوئے۔ اگر یہ وفادار نہیں ہے تو پھر وفادار کون ہوگا؟ ان پر اعتماد نہیں ہے تو اعتماد کس پر ہے؟ سوئے ہوئے محبوب گودی میں، حضرت صدیق کی گودی میں سر رکھ کے 3 راتیں رسول رحمت سوئے۔
کہہ سکتے تھے، نقصان پہنچا سکتے تھے، نعوذ باللہ مومن نہ ہوتے، موحد نہ ہوتے، دیندار نہ ہوتے، اسلام والے نہ ہوتے، وفادار نہ ہوتے، کامل مومن نہ ہوتے تو کہہ سکتے تھے راستے میں حملہ ہوا، پیغمبر شہید ہو گئے، 100 بہانے تھے اس شخص کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہو، لیکن من نہ پے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل صاف تھا رب کی زمین پہ پیغمبر کے بعد، نبیوں کے بعد، ساری کائنات سے افضل ترین انسان میرا صدیق ہے۔ 3 راتیں پیغمبر کا دفاع کرتے رہے، اور جب چلے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، 100 اونٹ دے لالا چکر اندر نکل آئے، قریب آ گئے، 2-3 نیزوں کا فرق رہ گیا، بالکل قریب آ گئے۔ جب قریب آ گئے صدیق رو پڑے، یہاں بھی رافضیوں نے معاف نہیں کیا، کہنے لگے جان بوجھ کے روئے سن تاکہ پکڑا دے۔ پکڑانے کی ضرورت کیا تھی، گودی میں سوئے ہوئے تھے، نقصان یہاں دے سکتے ہیں، ظالموں کے اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ روایت میں تمہیں نظر آ گیا، رو پڑے، روایت پوری پڑھ لو، اللہ تمہیں ہمیشہ روتا رکھے، اگلی روایت پوری پڑھ لو۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار پکڑن لی جدوں آیا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جے مسلمان نہیں، گرفتار کرن آئے نے، پکڑن آئے نے، قتل کرن آئے نے، 2-3 نیزیاں دا فرق رہ گیا، بالکل قریب آ صدیق رو پے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں صدیق؟ مسئلہ تے تاں تسی کرو، اعتراض تے تاں کرو، آج روایت پوری دے اندر الفاظ موجود نہ ہوندے، تسی آندو اس وجہ تو روئے، تسا پوچھیا صدیق کولو، میں انہاں دی بات کر رہے ہیں جنہ پوچھیا صدیق کو لو۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا منو ذات دی قسم ہے جنہیں تو حق نال بھیجے ہے، میں اپنی جان دی فکر نہیں رو رہا، اپنے محبوب دی وجہ تو رو رہا ہوں، تو ہانو تکلیف نہ پہنچا دے وے ظالم کافر ہے، ویکھو قریب آ گیا ہے کہ تو ہانو تکلیف نہ پہنچاوے۔ فرمایا ہے ابو بکر ما ظنک یا ابا بکر بیسنین اللہ ثالثہما، تیرا ان 2 دے بارے کی خیال ہے جنہ دے نال تیسرا اللہ ہوئے، لہذا پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ مانا، تیرے نال بھی اللہ ہے، میرے نال بھی اللہ ہے، نہ میں نقصان دے سکتے ہیں ابو بکر، نہ تینوں نقصان دے سکتے ہیں۔ سراقہ تو بچان واسطے بولو کون آگے ہوئے، کون بولے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو جڑا میں پیغام دے رہے ہاں جویں دے ایمان ضروری ہے، ایویں پیغمبر دا دفاع بھی ضروری ہے۔ جدوں عزت دے خلاف، ادب احترام دے خلاف کوئی بھی بندہ کھڑا ہو جاندا ہے، تواڈے اوتے لازم ہے اودہ رد کیجئے، میدان نکلیے، چپ نہ رہیے، وقت چپ رہن دا ختم ہو گیا ہے۔ قربانی مانگتا ہے اسلام، قربانی کے لیے تیار ہو جائیے، قربانی دین لئی تیار ہو جائیے، بچے کے ذبح کرانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب وہ موقع آیا ہے دنیا میں رہنے کا، میں کہتا ہوں اب بھی تو دنیا میں رہنا ہے، تو پیغمبر کی عزت حرمت کے دفاع کا وقت آ گیا ہے، قربانی اسلام مانگتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اپنے والدین نالوں بڑھ کے، اولاد نالوں بڑھ کے محبت کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال۔ ویکھو نبی علیہ السلام احد دے میدان اندر زخمی ہو گئے نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا تہاڈے وچوں میرا
دفاع کرے. 12 صحابہ انصار صاحب آگے کھڑے ہوں گے. ایک ایک صحابی اگے بڑھتا گیا ہے, شہید ہوتا گیا ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے آگے ہو کے سینہ تان کے کھڑے ہوں گے. تیر آ رہے نے کھا رہے نے, تیر آئے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں. تے نبی علیہ السلام نے سر پاک اٹھایا ہے, اٹھا کے ویکھنا چاہیا ہے. فرمایا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جان, تسی اپنا سینہ مبارک سر نیچے کیجئے محبوب, اوپر نہ اٹھائیے, میرا سینہ حاضر ہے, منو تیر کھان دیو محبوب جی, نیچے ہو جائیے, توہانو کوئی نقصان نہ پہنچائے, نیچے ہو جائیے. نیچے ہو کے محبوب کی فرما رہے ہیں اے طلحہ تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان ہو جان. ساری دنیا آندی ہے فدا کا حبیب و امی, یا رسول اللہ تو ہڈے ہوتے ماں باپ قربان ہو جان. یہ طلحہ صحابی ہے جنہوں رسول اللہ فرما رہے ہیں تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان ہو جان. انہ دے اندر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں میتاں تلاش کیتیاں جا رہیاں نے. فرمایا میرے صحابہ میرا سعد بن ربی نظر نہیں آ رہا, وہ تے میرا دفاع واسطے لڑتا رہا سی, میرے آگے کھڑا رہا سی. لبو کتے وے سعد تے جتے ویکھو میدان اندر جتے کے گڑے گرے اندر ہوئے, کسے پتھر نال گریا پہ ہوئے, جے جیدہ ہوئے تے میرا سلام دے آجے. تلاش کرو سعد نو تلاش کرتے کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آگئے. فرمایا سعد دے آخری سانس نے تے آخری سانس اندر صحابی آندہ ہے سعد توانو نبی پاک سلام دے رہے نے. فرمایا میں وعلیک السلام وعلیہ السلام, تجھ پر سلام میرے نبی پر سلام ہو, میرا سلام دینا تے ڈالے میرے بھائی انصار نو کہنا دفاع مصطفیٰ تو پیچھے نہ ہٹیا جے, قیامت نو کوئی عذر نہیں ہوئے گا. میری قوم نو کہہ دینا محمد نو بچایا جے, پیغمبر دا دفاع کریا جے, پیغمبر دی عزت دا پیغمبر دی ذات دا خیال رکھیا جے. لوگوں پیغمبر دا دفاع کرنا ایمان دا تقاضا ہے. آج پیغمبر دی عزت دے خلاف بولیا جا رہا ہے, فرانس دا صدر چوڑا ج بکواس کیتا کردا جا رہا ہے. آج ضرورت ہے میدان میں آئیے, آج ضرورت ہے کہ حکومت بائیکاٹ کرے, فرانس کے سفارتی تعلقات کو ختم کرے, وہاں اپنا سفیر بلائے, یہاں کا سفیر وہاں ملک بدر کر دیا جائے, ان کے ساتھ معاشی ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ ہو, ان کی تمام کمپنیوں کا بائیکاٹ ہو, مصنوعات کا بائیکاٹ ہو, ہر شے کا بائیکاٹ. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ و ما کسب. گستاخ کی کوئی عزت نہیں, گستاخ کے ساتھ کوئی محبت نہیں, گستاخ کے ساتھ کوئی پیار نہیں, گستاخ کے ساتھ کوئی رحم نہیں, گستاخ کے ساتھ کوئی شفقت نہیں, گستاخ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں, گستاخ کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں, گستاخ کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں, گستاخ کے دکان سے سودا لینا دینا حرام ہے, ان کی کمپنیوں کے اندر رہنا حرام ہے, ان کے ملک کے اندر رہنا حرام ہے. ہر صورت میں بائیکاٹ کیجئے. گجرات کے دوستو ویزے کی پرواہ نہ کیجئے, دنیا کی پرواہ نہ کیجئے, مال کی پرواہ نہ کیجئے. بتاؤ حوض کوثر پہ جواب کیا دوں گے؟ میں حیران ہونا کبھی کبھی علامہ اقبال کے وہ اشعار پڑھنا جہدے وچ قیامت دا او منظر بیان کر دینے تے اپنے اشعار اپنے کلام دے اندر علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں اے میرے اللہ قیامت والے دن, اللہ جنہ اشعار دا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, اے اللہ قیامت والے دن مینوں بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے, بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے. اللہ میری خواہش ہے, میری چاہت ہے, میری دعا ہے, میری درخواست ہے, میری تمنا ہے, قیامت والے دن بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے. اگے فرما دے اے اللہ جے حساب لینا ناگزیر ہو جاوے, جے تے دعا قبول نہیں, جے تسا حساب لینا ہی ہے ہر صورت اندر تے میرے اللہ پھر ایک دعا تے قبول کر لے. آج نگاہ مصطفیٰ پنا بغیر, پیغمبر دے سامنے حساب نہ لینا شرم آئے گی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے سامنے حساب نہ لینا شرم آئے گی کہ یہ ہے امتی جو یہ کچھ کرتا رہا ہے. یا اللہ نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر پیغمبر علیہ السلام دی نگاہ تو چھل کے تے لے جانا کہ دور لے جانا جتے رسول اللہ کم از کم نہ ویکھ رہے ان اتھے لے جانا, اتھے میرے کو حساب لے لینا, رسول اللہ دے سامنے نہ لے کے آنا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جدو حوض تو بندے کچھ میرے تو دور ہٹا دیتے جان گے میں انہوں نے بھی ویکھ کے کہوں گا آن دیو میرے امتی لگتے نے آواز آئے گی انکا لا تدری ما دسو بعدکا. یہ توڑی امت دے بدعتی لوگ نے یہ او کم کرتے رہے محبوبہ توڑے آن تو بعد جڑا تسا نہیں کیتے. سانو لوگ آدھن ہے تسا کم کیوں نہیں کر دے, اسی آنے مصطفیٰ نے نہیں کیتے. لوگوں محبت پیار اپنا ہوں ہے. سانو کوئی کہندہ ہے کہ تسا ماہ ربیع الاول اندر جلوس کیوں نہیں نکالے, ہم نے کہا مصطفیٰ نے ایسا نہیں کیا. تم نے حضور کے نالین پاک کے جھنڈے بنا کے کیوں نہیں لگائے, ہم نے کہا رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. تم نے کیوں نہیں کاٹا, بھائی رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. تم نے اس دن خوشیاں کیوں نہیں منائی, ہم نے کہا یہ دن حضور کی جدائی کا ہے, یہ دن حضور کی وفات کا ہے. اللہ ذوالجلال کی قسم کتب احادیث کھولیے بخاری کے اندر دیکھیے, اگر 12 ربیع الاول کو یعنی جس دن رسول رحمت نے وفات پائی ہے پورے علماء جناب جتنے بھی مشاہیر ہیں مورخین ہیں سب نے لکھا وہ دن 12 ربیع الاول کا تھا. گجرات کے بزرگوں جانتے ہو 40 سال پہلے دنیا اس کو 12 وفات کہا کرتی تھی. یہ 12 وفات کا دن تھا جس دن پیغمبر کی وفات ہوئی. اس دن سیدنا صدیق رو رہے ہیں, اللہ کی قسم صدیق روئیں, دفاع رسول والے روئیں, صحابی رسول روئیں, یار غار روئیں اور جدا ہو جائیں پیغمبر سے. جو لمحہ پر جدا نہیں ہوتے تھے آج جدا ہو کے رو پڑے ہیں. صحیح البخاری میں حدیث ہے. اس دن میں جشن کیسے منا سکتا ہوں جس دن عمر رو رہے ہیں, اس دن میں جشن کیسے منا سکتا ہوں. سیدنا عمر رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. فرماتے ہیں ہوش و آواز گم کر بیٹھے, فرما واللہ امامات رسول اللہ, اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئی ہے. سیدنا عثمان رو رہے, سیدنا علی رو کے فرماتے ہیں محبوب اگر تسا روون تو منع نہ کیتا ہویا, میں علی اتنا روا زمانہ جال تاریخ اندر مثالہ دینا کہ پیارن انج رویندا ہے جویں علی رویا ہے, لیکن میں کیوں نہیں روندا کہ محبوبہ تسا رو کیا ہویا ہے. پیغمبر دی چرپائی نہ لگے ہوئے حسن حسین اکھاں چوں آنسو برسا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ تو ذرا رو رہیاں نے, فرماندیاں نے کہ یا بتا اللہ کی قسم بخاری کے وہ الفاظ اما فاطمہ تو ذرا کے او فاطمہ تو ذرا کو ماننے والوں, فاطمہ تو ذرا سے پیار کرنے والوں, عقیدت کا اظہار کرنے والوں. سیدہ فاطمہ کے الفاظ صحیح البخاری میں جس دن رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں تے سیدہ فاطمہ قریب کھڑی ہے, پیغمبر کی روح پاک پرواز کر گئی ہے. کیا فرمایا فاطمہ تو ذرا نے, جلوس والے دن کیا فرمایا فاطمہ تو ذرا نے, خوشی والے دن تمہارا خوشی کا دن جو ہے اس دن اما فاطمہ کیا فرما رہی ہیں, تمہارے جشن کا دن سیدہ کیا فرما رہی ہیں, یا بتا 3 مرتبہ بخاری میں نے پڑھا ہے, فرماتی ہیں یا بتا یا بتا یا بتا کیجئے. علماء گل سے پوچھ اس کا معنی کیا ہے میرے ابا جی, یا بتا اے ابا جی جا پہنچے ہو جنت میں, مجھے چھوڑ کے جا پہنچے ہو جنت میں. آگے فرماتی ہیں یا بتا اے میرے ابا جی میں جبریل سے کہتی ہوں زمین پہ نہ آنا, میں جبریل کو پیغام دیتی ہوں زمین پہ نہ آنا, جس کے پاس آتے تھے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو وہ اونٹنی کو پڑھ لیجیے, جس اونٹنی پہ پیغمبر سوار ہوتے تھے وہ اونٹنی بار بار دروازہ رسول پہ آتی ہے, کب سوار باہر نکلے.
رسول رحمت بار تشریف نہیں لاتے، اونٹنی مدینے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، اونٹنی دوڑ رہی ہے مدینے میں، کہتی ہے کہ اونٹنی جا رہی ہے پیغام زبان حال سے، جہاں میرا مرشد نہیں رہا، جہاں مجھ پہ سوار ہونے والے نہیں رہے، میں وہاں کرے کہ کیا کرنا ہے۔ جانتے ہو فراق رسول میں صحابہ کس طرح روتے تھے، کس طرح تڑپتے تھے، کہ صحابی نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے کفیت اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں کفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، وہاں سے اٹھتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں، قیامت کا سوچ رہے جنت میں تمہارا محل اونچا ہوگا، ہمارا محل نیچے ہوگا، وہاں ملاقات نہیں ہوگی تو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اب اس کا ترجمہ معنی میں کرنے لگا ہوں۔ صحابی کیا کہتا ہے، محبوب جی جس جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی اس جنت میں جا کے کرنا کیا ہے، آپ تو اونچے مقام درجے پر ہوں گے، وہاں ہماری کوٹھی نیچے ہوگی، ہماری ملاقات آپ سے نہیں ہوگی، اس جنت میں کیا کرنا ہے جہاں مصطفیٰ نہیں ہوں گے۔ آواز آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پیغمبر کی بات مانتے جاؤ، بات مانتے جاؤ، جنت میں میں محمد کا ساتھ عطا کر دوں گا۔ المرء مع من حب، جس کے ساتھ محبت کرتے ہو جنت میں اسی کے ساتھ جاؤ گے۔ جانتے ہو وہ کھجور کا خشک تنا رو پڑا تھا محمد کی جدائی کو دیکھ کے، پیغمبر نے مسجد نبی میں ممبر بنایا، آپ ممبر پہ چڑھے خطبہ دینے کے لیے، پہلے کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ کھجور کا خشک تنا رو پڑا پیغمبر کی جدائی میں۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے جہاں جمادات نباتات رو رہے ہیں، لوگوں کیوں نہیں تمہارا دل چاہتا کہ کب وقت آئے محمد کی زیارت ہو۔ تڑپتے ہیں صحابہ، اور لوگ کہتے ہیں تم صحابہ کرام کی شان مقام عزت دفعہ بیان کرتے ہو، رافضیوں کا رد کرتے ہو، کتنے علماء جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اگر تم یہ رد کرتے رہو گے رافضیوں کا، یہ اس طرح بار بار ذکر کرتے رہو گے، تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح کافر زندگی سے محبت کرتے ہیں، مومن اس طرح موت سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، دنیا میں ان بندوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ کیوں نہ صدیق کی صداقت بیان کرتے موت آ جائے، عمر عثمان علی کی شان بیان کرتے، پیغمبر کی حرمت بیان کرتے موت آ جائے، ادھر موت آئے ادھر آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تمہیں چھوڑ کے بندہ صدیق کے پاس چلا جائے، عمر کے پاس چلا جائے، عثمان کے پاس چلا جائے، علی کے پاس چلا جائے۔ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال کا فرمان ہے، فرماتے ہیں بیٹا عائشہ جی بابا صدیق، فرمایا اگر آج دن کون سا ہے، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے۔ صدیق فرماتے ہیں بیٹا عائشہ جی بابا جی، فرمایا آج کون سا دن ہے، فرمایا ابا جی شمار ہے، فرمایا لگتا ہے مجھے آج موت آ جائے گی۔ آج کون سا دن تھا؟ آج سوار ہے، ہو سکتا ہے مجھے آج موت آ جائے۔ سیدنا صدیق فرماتے ہیں کیوں؟ سوار کوئی میرا دوست گئے تھے، سوار کوئی میرے مرشد گئے تھے، سوار کوئی میرے محمد مصطفیٰ گئے تھے۔ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں اگلی رات کا انتظار نہ کرنا، جلدی مجھے دفن کر دینا۔ ابا جی اتنی جلدی کیوں ہے؟ فرمایا یہاں نہ رکھنا، محمد کے پاس جلدی بھیج دینا، بھیج دینا رسول اللہ کے پڑوس میں۔ سیدنا عمر کیا کہتے تھے؟ زخمی حالت میں ہیں، پیٹ میں خنجر لگے ہوئے، فرمایا عبداللہ جی ابا جی، فرمایا جاؤ امی عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر چاہتا ہے اپنے محبوب تے
صدیق کے ساتھ دفن ہونے کے لیے میں قرب مصطفیٰ چاہتا ہوں، پڑوس مصطفیٰ چاہتا ہوں، فراق کو برداشت نہیں کر پایا، میں چاہتا ہوں پیغمبر کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں عبداللہ جگہ تو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن صدیق عمر کے سنات مجھے یاد آ رہے ہیں، سیدنا عمر کے لیے میں جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ زخمی حالت میں ہے، 7 کے قریب خنجر لگے ہوئے ہیں، آنتیں مبارک باہر آ گئی ہیں، شہد دودھ ملا کے پلایا جا رہا ہے، پیٹ کے راستوں باہر آ رہا ہے۔ سیدنا عمر لیٹے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیٹے کو بھیجا ہوا ہے، بندوں نے بتایا وہ عبداللہ بن عمر آ رہا ہے، فرمایا مجھے جلدی اٹھاؤ، میرے پیچھے تکیہ رکھو، تکیہ رکھا گیا، فرمایا پوچھو عبداللہ سے، دور سے آواز دی پوچھو عبداللہ کیا جواب لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا ابا جی وہ مبارک ہو، خوشی ہے کہ امی عائشہ نے پیغمبر کے ساتھ دفن کے لیے جگہ دے دی ہے، اپنی ذات پر تمہاری ذات کو ترجیح دی ہے۔ فرمایا الحمدللہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ یہی عزیز تھا کہ مجھے محمد کا قبر میں پڑوس مل جائے۔ چاہت سنیے، صحابہ کرام کی محبت سنیے، ہم سے کہنے والوں یہ مصطفیٰ کو نہیں مانتے اللہ سے ڈرو، یہ کہنے والوں پیغمبر کا ادب و احترام نہیں کرتے اللہ سے ڈرو، یہ کہنے والوں پیغمبر کی عزت احترام کا خیال نہیں رکھتے اللہ سے ڈریے، کسی مسلمان کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہیے۔ ساری ہماری تو کل کائنات ہے ہی محمد مصطفیٰ، ہمارے تو مرشد وہی، پیر وہی، سرکار وہی، مطاع وہی، مقتدا وہی، پیشوا وہی، ہمارا تو ان کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ بقول علامہ احسان علی رشید رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب کسی اور پہ نظر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا، محمد کو دل میں بسا دی ہے، کسی اور کے لیے ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے، ہماری کل کائنات ہے، اس میں تو کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو پیغام سنیے، محبت سنیے، پیغمبر علیہ السلام والسلام کا فراق برداشت نہیں کیا جا رہا، یہ حالت کیفیت ہے مدینہ طیبہ میں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دن یہ سارے انداز پروگرام کیوں نہیں بناتے، وگرنہ دفاع کے لیے ہم سنتوں کا دفاع کرتے ہیں، جس طرح ذات کا دفاع ضروری ہے اسی طرح سنت کا دفاع ضروری ہے، جویں شرک کا رد ضروری ہے جویں بدعات کا رد ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کام سارے ہم کیوں نہیں کرتے کہ محمد مصطفیٰ نے نہیں کیے، صحابہ کرام نے نہیں کیے، ہماری محبتیں صحابہ کے لیے، ہماری اتباع صحابہ کرام کے لیے، ہمارا پیار صحابہ کرام کے لیے۔ توجہ فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہے، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب کافروں کا حملہ ہونے لگا تو ابو دجانہ رکوع کی حالت میں پیغمبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، پشت جو تھی وہ تیروں سے چھلنی ہو گئی لیکن ہلے نہیں ہیں کہیں محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ زیاد بن سقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیجیے، پیغمبر علیہ السلام کہ دفاع کے لیے 5 صحابہ اکٹھے ہیں، باری باری جاتے گئے شہید ہوتے گئے، باری باری جاتے گئے شہید ہوتے گئے، زیاد بن سکن رہ گئے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو مارا جب پیغمبر کے دفاع کے لیے نکلے، جتنے کافروں نے سارے بندے مارے تھے، صحابہ کرام شہید کیے تھے، اکیلے زیاد بن سکن نے اتنے بندوں کو مارا، خود زخمی ہو گئے اور تیر لگے، 70 کے قریب زخم آئے، چرپا جناب میہ جناب زخمی حالت میں زمین پہ گرے ہوئی ہے۔ صحابی نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ زیاد بن سکن کو ذرا اٹھاؤ، اٹھایا گیا، ادھر صحابہ نے پکڑ کے قریب کرنا چاہا لیکن روح پرواز کر رہی ہے زیاد بن سکن کی، نبی علیہ السلام قریب نظر آ رہے ہیں، کہتا ہے مجھے ذرا قریب کر دو پیغمبر کے، زخمی حالت میں فرماتے ہیں مجھے قریب کر دو پیغمبر دے، کچھ وہ قریب ہوئے، کچھ پیغمبر نے اپنا پاؤں مبارک آگے کیا،
جلدی سے پاؤں مبارک آگے کیا، زیاد بن سکن نے آپ کے پیروں پہ سر رکھا، روح پرواز کر گئی۔ یہی ہے وہ موت جو کہتے ہیں کہ تم یہ چیزیں بیان نہ کرو، اس کا انجام موت ہے۔ ہم کہتے ہیں اور کیا چاہیے کہ محبوب کے لیے جان نکل جائے۔ مر تو تڑپ کے جانا ہے، مر تو بندہ کینسر سے بھی جاتا ہے، حادثوں سے بھی مر جاتا ہے، ٹی بی سے بھی مر جاتا ہے، کیوں نہ موت آئے؟ کس کے لیے؟ پیغمبر کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے۔ یہ ذات پہ درود پڑھنا ضروری ہے۔ اس ذات کی گستاخی کرنے والا اتنا مجرم ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا کے اندر لعنت برستی ہے، ابو جہل پہ لعنت برسی ہے، عتبہ شیبہ پہ لعنت برستی ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، ابو لہب نے گستاخی کی تھی، لعنت برستی رہی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔ عتبہ شیبہ نے گستاخی کی تھی، ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرے۔ کعب بن اشرف نے گستاخی کی تھی، پیغمبر کے صحابی محمد بن مسلمہ نے جا کے انجام تک پہنچا دیا، قتل کر کے پیغام دے دیا کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ اینج نہیں، سارے مل کے پڑھو، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا کعب بن اشرف نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے قتل کیتے، گستاخی دی وجہ تو پیغمبر نے فرمایا سی فَإِنَّهُ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہیں اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچائی ہے، میری ازواج مطہرات نو گالیاں دیتی، یعنی کون ہے جڑا انہوں قتل کراوے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ محفل اندر موجود نے، پیغمبر نے فرمایا کون ہے جڑا ابو رافع کو یہودی نو قتل کراوے؟ عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا جاؤ قتل کراؤ۔ قتل کر کے واپس پلٹے، سیڑھیاں تو اتر رہے نے، قلعے دے وچوں تے پاؤں پھسلے گر گئے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہڈی نو بنیا، پنڈلی دی ہڈی نو بنیا، بن کے کپڑا محبوب کول پہنچے، لات لڑکھڑاندے ہوئے آ گئے نے ٹانگ نو۔ نبی علیہ السلام نے میں سناؤ کی ہویا ہے؟ محبوب جی تو دشمنوں تے مار آیا ہوں، لیکن واپسی آنے میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کپڑا بنے ہویا ہے۔ فرمایا کھول کپڑا، اینج کپڑا کھولیا ہے، محبوب نے اپنا لعاب پاک لایا ہے، لعاب پاک لاندے گئے۔ عبداللہ بن عتیق فرماندے نے انج محسوس ہوندا سی جویں کدے ہڈی ٹوٹی ہی نہیں، انج جڑی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ذرا انہاں دی حرمت مر مٹن دا پروگرام تے بنا لو، اللہ ہمیشہ لی زندہ فرما دیندا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ایک نبی صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی بیوی لونڈیو دے پیٹ چو دو ہیریاں جیسے بچے نے، اے مسلمان نہیں۔ جدوں عبداللہ گھر آوندے نے پیغمبر دی توہین کر دیئے، کافر خاتون نے، حضرت عبداللہ فرمان لگے اپنی بیوی نو، اپنی لونڈی نو کہ میں معذور ضرور ہاں، لیکن ایمان دا نور اللہ نے من دیتا ہے، میرے محبوب دی توہین نہ کیتا کر، میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ ایسا نہ ہوئے کہ میں کوئی قدم اٹھا بیٹھا۔ ایک رات دا وقت بیوی نے نبی علیہ السلام دی توہین کرنا شروع کیتی ہے، اس نبی نے چوبا خاموشی نال وہولا چکیا ہے، اپنی بیوی دے پیڑ تے رکھ کے دبا کے قتل کر دیتا ہے۔ قتل کر کے مسجد نبی اندر بیٹھ گئے، پورے مدینے چ بات پھیل گئی ہے، فلاں نبی نے صحابیوں دی بیوی قتل ہو گئی ہے، کنے قتل کیتا ہے؟ محبوب کو اکٹھ ہو گیا، فرمایا میرے صحابہ کون ہے جس نے اس نو قتل کیتا ہے؟ محبوب جی کسے دے علم اندر نہیں۔ فرمایا میں ان حقوق دا واسطہ پانا جڑے اللہ نے میں محمد حق تواڈے اتے رکھے، ان حق وچوں ایک اے بھی حق ہے کہ مصطفیٰ دی ذات دا دفاع کیتا جائے، ان حقوق دا واسطہ پانا۔ من دسو اس عورت نو کنے قتل کیتا ہے؟ یہ کسی دے علم وچ کوئی بات مخبری خبر ہوئے تے بیان کرے۔ یہ سارے صحابہ تو آخر تے بیٹھے، اتو اٹھیا ہے تے جسم اتے کپ کپی تاری، حدیثی جاؤندا ہے کمدا آ رہا ہے، اگے چلدا آ رہا ہے، قریب آ کے آندا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل باہروں تلاش نہ کرو، میں تے انہوں آپ مارے ہے۔ فرمایا کیوں مارے؟ اگو جواب چاہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُبَكِّرُوا محبوبہ توڑی توہین کر دی سی، ہزارہ بچے ہزارہ بیویاں محمد دی حرمت پہ قربان، او نہیں بات آئی میں انہوں قتل کر دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام چپ سامو خاموش ہو گئے نے، انتظار ہونے لگا ہے کس دا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وحی دا انتظار ہو رہا ہے، کچھ دیر گزری ہے، جبریل آئے، فرمایا محبوب جی قانون سنا دو، ضابطہ سنا دو کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، الا اشہدو الا اشہدو، اے میرے محبوب خبردار، صحابہ کرام نو خبر دے دو۔ آپ نے فرمایا الا، اے میرے صحابہ خبردار ہو جاؤ، اشہدو تسی سارے گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حضر، اس عورت دا خون رائے گانگے آئے، کوئی خون دی قیمت نہیں، خون دی قیمت تاہوں دیئے جے اندر ادب مصطفیٰ ہوئے، جے ادب نہیں تے خون دی کوئی قدر و قیمت نہیں، لہذا گستاخ رسول دی بولو صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، اور انشاءاللہ فرانس کے صدر تک کوئی پروانہ پہنچے گا، کوئی پیغمبر دا پیارا ضرور پہنچے گا۔ آئیے اہل اسلام اکٹھے ہو جائیے اس بات پر کہ مصطفیٰ کی حرمت پر جان قربان، آئیے اس پر اکٹھے ہو جائیے کہ صحابہ کی حرمت کا قانون بنوانے پر متفق ہو جائیے، اور انشاءاللہ یہ تاریخ ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی، اور اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں گے نہ سوئیں گے جب تک صحابہ کی حرمت کا قانون نہیں بن جاتا۔ پنجاب اسمبلی سے قانون پاس ہو چکا ہے، گورنر پنجاب کے دستخط ہونا باقی ہے، انشاءاللہ یہ دستخط کروائیں گے، بسور کروائیں گے، احتجاج کے ذریعے کروائیں گے، راضی سے نہیں ہوں گے تو جبرن کروائیں گے، احتجاج کے ذریعے کروائیں گے، جماعتی قوت کے ذریعے کروائیں گے، اپنے آل و سنہ کے کٹ کے ذریعے کروائیں گے، کیونکہ ملک کے امن استحکام کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ فرقہ وریت کے راستوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا قانون بنا دیا جائے کہ جو بھی ان کی عزت عظمت شان کے خلاف بولے اس کو قانون حرکت میں آئے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جو آخری پیغام دینا چاہوں گا کہ اصحاب رسول اور نبی علیہ السلام کی حرمت اور عزت ادب احترام کے قانون کی آڑ میں کوئی آل و سنہ کو، آل الحدیث کو، اہل حق کو، اہل توحید کو نشانہ مت بنائے۔ یہ مسلکی اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی پیغمبر کی بشریت بیان کرتا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کوئی اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ رب کی توحید ہے۔ سن لیجئے، ہم اولیاء کی عزت کا احترام کرتے، ان کا احترام کرتے، ائمہ کی عزت احترام کرتے، صحابہ کی عزت احترام کرتے ہیں، پیغمبر کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن اس قانون کی آڑ میں ہم یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ کسی مسلمان پر، کسی مومن پر، کسی موحد پر، کسی توحید پرست پر گستاخ رسول کا الزام لگایا جائے۔ جس طرح الزام کر گستاخ رسول ہونا جرم ہے، اسی طرح کسی مسلمان قصور پر یہ الزام لگانا بھی بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ ہم اس قانون کو غلط استعمال بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اس قانون کا تحفظ بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، نگرانی بھی کریں گے، اور اس قانون کے شکنجے میں ہر اس گستاخ کو لائیں گے، جو گستاخ ہو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کسی مسلمان کو کسی اور کوئی فرقہ یہ کہے کہ میرے مسلک کے مطابق نہیں ہے تو لہذا یہ گستاخ ہے، ایسی جرت اور ہمت بھی نہیں ہونے دیں گے۔
گے. اب مقابلہ ہوگا تو جرت سے ہوگا. پیغمبر کی عزت اور پیغمبر کی رفعت کے لیے اور حرمت کے لیے انشاءاللہ اپنی جان کو، اولاد کو، بچوں کو، سب کو ذبح کروایا جا سکتا ہے، لیکن پیغمبر اور صحابہ کی شان پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ ان کی عزت عظمت بیان کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں اس عہد پہ زندہ رکھے اور اسی عہد پر موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. اللہ جو ہمارے دوست ساتھی بیمار ہیں، رشتہ دار بیمار ہیں، شفا عطا فرما. ہمارے دوست بھائی آصف صاحب بیمار ہیں، اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. جناب آپ نے پروگرام کرایا اللہ ان کے مارزق اولاد میں گھر میں برکتیں عطا فرما. ہر قسم کی آفات مصائب سے محفوظ فرما. دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما. قیامت والے ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما. اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا، نمازی بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریا. اللہ رحمت کی بارش کے لیے کہا گیا اللہ اپنی رحمت سے رحمت کی بارش عطا فرما. اللہ اس خشک سالی کو ختم کر کے رحمت کی بارش کا نزول فرما. اللہ اس مردہ زمین کو آباد کر دے، رحمت کی بارش عطا فرما. اللہ پرند چرند درند نباتات سارے بارش کے طلبگار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے بارش کا نزول فرما. اللہ اس خشکی کو، اس بیماری کو، اس کرونا وبا کو سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والنجم إذا غوى